السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ ناول ہم پڑھیں مہک کامل بائی زارا اسماعیل۔ تو جلدی سے کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب۔ تو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول اب اینڈنگ پوائنٹ پر ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ماضی میں کے دریچے کھلیں گے کہ زرنش کس کی بیٹی تھی، زرنش کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اس بچی کو آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ سب لوگ اس چھوٹی سی گڑیا پر دل ہار بیٹھے تھے۔ فاطمہ بیگم تو مانو جان دینے لگی تھی، وہ اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ سب لوگوں نے مل کر اس کا نام زرنش رکھا اور اس وقت سب لوگ ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ جب عمران صاحب گھر میں آئے، سب سے حال احوال کے بعد انہوں نے اہم بات کرنی چاہیے۔ آغا جان، میرے بھائی کی نشانی آپ کے پاس ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے لے جاؤں؟ آغا جان اداس ہوئے۔ تمہاری امانت ہے بیٹا۔ آغا جان یہ بات ہرگز نہیں کہنا چاہتے تھے مگر کہہ گئے۔ اگر برا نہ لگے تو عمران، تو کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ اسد شاہ نے فاطمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا جو زرنش کو گود میں سلا رہی تھی۔ جی ضرور مانگیں۔ اللہ نے مجھے اولاد نرینہ تو دی ہے مگر رحمت سے محروم رکھا۔ جب زرنش، انہوں نے اس بچی کی طرف اشارہ کیا، ہمارے گھر آئی تو لگا یہ ہمارے لیے ہی آئی ہے۔ ان چند دنوں میں اس نے ہم سب کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا۔ عثمان میرا بھائی تھا، یوں کہے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ اس کی آخری نشانی کو میں اپنی بیٹی بنانا چاہوں گا۔ میں آپ سے زرنش مانگتا ہوں۔ عمران، مجھے دے دیں زرنش کو، میری زندگی مکمل ہو جائے گی، ہمیں بیٹی مل جائے گی۔ اور ایشان کو بہن، وہ منت کرنے لگے۔ نہیں اسد، یوں منت نہ کرو، یہ تمہاری بیٹی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ عثمان بھی اسی گھر کا حصہ تھا۔ میں تو تمام عمر باہر رہا ہوں۔ آغا جان نے عثمان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی آغا جان نہیں کروائی تھی۔ یہ احسان ہے آپ کا یا محبت؟ مگر اسد، یہ بات کوئی چھوٹی نہیں۔ اگر میں یہ فیصلہ کر بھی لوں تو وہ تمام عمر مجھے غیر سمجھے گی اور میں اپنے خون سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہم اسے تمہارے قریب رکھیں گے عمران، ہمارا وعدہ ہے۔ آغا جان نے اسد کی بے بسی دیکھتے اس کا ساتھ دیا۔ آغا جان، میں انکار نہیں کر رہا، مگر جو بھی ہو یہ مجھے کبھی غیروں سے اوپر بڑا مقام نہیں دے پائے گی۔ بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کی عزت بھی بڑی ہی ہوتی ہے۔ آغا جان، وہ مجھ غیر کے ساتھ کیا اپنائیت کرے گی؟ بات تو ٹھیک تھی ان کی۔ اسد شاہ اور آغا جان افسردہ ہوئے۔ یعنی زرنش کو جانا ہی تھا۔ ایک حل ہے، اگر آپ وعدہ کریں تو، عمران صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آغا جان اور اسد شاہ ایک ساتھ بولے۔ زرنش جب 20 سال کی ہوگی، آپ اس کا نکاح میرے بیٹے زاور کے ساتھ کریں گے تاکہ وہ ہمیشہ میرے گھر کی رہے، اور آپ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ میں اس کا تایا ہوں۔ آغا جان اور اسد شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ اسد شاہ نے ایک نظر زرنش کو دیکھا اور پھر آغا جان کو۔ جذبات میں آ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ ہمیں منظور ہے عمران، اسد شاہ نے فوراً کہا۔ آغا جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو خوشی خوشی وعدہ کر چکا تھا۔ سوچ لو اسد، آغا جان نے کہا۔ اس وقت مجھے وہ بچی نظر آ رہی ہے آغا جان، جو فاطمہ کی گود میں سکون سے سوئی ہے۔ اس نے فاطمہ کو ماں سمجھ لیا ہے۔ آغا جان نے زرنش کو دیکھا جو سکون سے مسکراتے ہوئے سو رہی تھی۔ آغا جان مسکرائے۔ عمران، یہ تمہاری امانت ہے، تم اسے لے جانا۔ آج سے یہ ہماری پوتی ہوئی۔ اس گھر میں اس کا وہی مقام ہے جو ایک سگی بیٹی کا ہوتا ہے۔ میں شاہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے وعدے سے نہیں ہٹوں گا۔ عمران صاحب مطمئن ہوئے۔ فاطمہ بیگم نے اس سوئی ہوئی زرنش کو خود میں بھینچ لیا۔ حال اس میں اور اس دن سے تم ہماری بیٹی ہو۔ اس گھر میں تمہیں وہ پیار ملا جو اشنا کو بھی حاصل نہیں تھا۔ سکینہ بھابھی اور جبران بھائی نے تمہیں اپنی بیٹی جیسی سمجھا، اور فاطمہ، وہ تو تم پر جان دیتی ہے۔ اسد شاہ خاموش ہوئے۔ زرنش کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، وہ بنا کچھ بولے اٹھی اور جانے لگی۔ وہاں موجود ہر شخص افسردہ تھا۔ زرنش کہاں جا رہی ہو؟ زاور نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کون سے راز تھے جو اس پر عیاں ہو رہے تھے؟ یہ زرنش وہ تو نہیں تھی جو آنسو دکھ سے بے خبر تھی۔
آج وہ رو رہی تھی، زندگی کی حقیقت اس پر کھلی تھی۔ زاور اس کے پیچھے گیا مگر وہ کمرے میں نہیں جا پایا۔ پارس بنا سوچے زاور کے قریب گیا۔ تمہیں اندر جانا چاہیے زاور، اسے ضرورت ہے تمہاری۔ میں گیا تو وہ روئے گی پارس، میں اسے روتا نہیں دیکھ سکتا، مگر یوں اکیلا چھوڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ زاور نے آخر کمرے میں قدم رکھا۔ وہ بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی۔ زاور اس کے قریب گیا۔ زرنش نے اسے آتا دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ زاور یہ سب میرے ساتھ کیوں؟ آخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زاور نے اس کے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ تم اللہ کی مصلحت پر رو رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں۔ پھر یہ آنسو کیوں؟ زرنش خاموش رہی۔ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے زرنش۔ اس دنیا میں لاکھوں ہیں جو یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تو کوئی مقام حاصل نہیں، پیدا کرنے والے سے پالنے والا زیادہ ہوتا ہے۔ تمہیں اس گھر میں وہ مقام ملا جو اس گھر میں شاید نہ ملتا۔ تم نے ان کے ہاتھوں سے پرورش پائی، محبت حاصل کی۔ آج ہمارا ساتھ یہ وعدہ ہے، ورنہ یہ شاید میں زرنش سے محروم رہتا۔ جو چلا گیا سمجھو وہ تھا ہی نہیں۔ تم نے ان کے ساتھ زندگی کے چند دن نہیں گزارے، ان کی خاطر رو رہی ہو؟ اور جو نیچے بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہیں اپنی زندگی دی، انہیں تکلیف دے رہی ہو؟ زاور نے ہاتھوں کو پیالے کی صورت میں بنا کر زرنش کا چہرہ تھاما۔ کیا آپ بھی اس لیے مجھ پر نظر رکھتے تھے کیونکہ میں آپ کی امانت تھی؟ آپ کو محبت نہیں تھی مجھ سے تب؟ میں آپ کے ماضی کا حصہ ہوں، میں صرف ایک وعدہ ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ اب بھی سوالوں میں الجھی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں جانتا نہیں تھا۔ جب میں بابا کے پاس آیا تو معصومہ کا بتانے، انہوں نے تب مجھے یہ تصویر دکھائی۔ اس نے والیٹ سے تصویر نکالی جو زرنش کی تھی۔ تب میں نے انکار کیا کہ میں ایسے کسی وعدے کو نہیں جانتا اور میں معصومہ کے پاس گیا۔ جب اس نے مجھے ٹھکرایا تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور اسی دن اتفاق سے تم مجھے اپنے کالج کے باہر نظر آئیں۔ جو نظر تم پر گئی زرنش، وہ نظر آج تک تم پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے۔ ہاں محبت ایک بار ہوتی ہے۔ معصومہ سے مجھے اٹریکشن تھی جس نے مجھے برباد کیا، تم سے تو مجھے عشق ہوا جس نے مجھے آباد کیا۔ میں تمہارے ہونے سے مکمل ہوں۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں نظر کیوں رکھ رہا ہوں، تو حقیقت یہ تھی کہ میں تم تک اپنا ہر راستہ چاہتا تھا، تمہاری حفاظت، محبت سب چاہتا تھا، مگر تم اتنا ڈر گئی کہ میں تم سے دور ہو گیا۔ قطر میں جو ملاقات ہوئی وہ اتفاق تھا، میرا وہاں کیس کی بنا پر جانا اور تمہارا مجھے دیکھنا، وہ ٹیٹو جو اب میں نے ہٹا دیا ہے اس لیے کہ تم اس سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیا تھا، تمہارے پیچھے آنا، نظر رکھنا، مگر اب میں کہتا ہوں وہ محبت تھی جو اب عشق ہے۔ زرنش تم میرا عشق ہو، تم خاص ہو میرے لیے۔ زاور کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے زرنش کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آئی لو یو زرنش، اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، اب چلو، جو اداس ہیں انہیں مسکراہٹ دو۔ زرنش مسکراتے ہوئے اٹھی اور باہر آئی۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ امی، زرنش نے پکارا، میں نہیں سمجھتی کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی۔ میں زرنش شاہ تھی اور اب زرنش ملک ہوں۔ اس نے فاطمہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور چوما۔ ہاں تم میری بیٹی ہو، صرف میری۔ فاطمہ بیگم زرنش کو گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں کوئی نہیں روئے گا، آپ بھی نہیں، زاور نے روبدار آواز میں کہا۔ بابا، ماما، میں نے آپ کے دکھ میں نے بھی آپ کو دکھ دیے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ زاور نے صبور اور عمران صاحب کو گلے لگایا۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، جو آج ہے وہی خاص ہے۔ اف جنید بھلا کیسے چپ رہتا؟ سب نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان، آپ نے کہا تھا نا جو پھول ٹوٹ کر بکھر جائیں سمجھو وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ خزاں کبھی بھی باہر کو مات نہیں دے سکتی۔ زرنش نے آغا جان کو گلے لگایا۔ زاور نے پارس کو میسج کیا جسے پڑھتے ہی وہ ہنس دیا۔ اگر میری بیوی کو دیکھا نا تو میں تمہاری بیوی کو دیکھتا رہوں گا۔ ہاں زاور جانتا تھا سب، اور پارس بھی۔ جو آگ ماریا لگا گئی تھی اب وہ کہکوں میں تبدیل ہو گئی۔
ماضی انسان خود بناتا ہے اور ان لوگوں نے بھی ماضی بھلا کر ایک خوبصورت ماضی بنانے کی ٹھان لی۔ آج سب شاہی ولا میں موجود تھے۔ آغا جان نے خالد اور سردار بخش کو بھی بلوایا تھا۔ سردار بخش نے تمام دشمنی کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایشان کے بنائی اسکول میں گاؤں کے سبھی بچے پرسکون ہو کر اپنا مستقبل سنوارنے جاتے تھے۔ جبران صاحب آج ہم جواب لے آئے ہیں، عمران صاحب نے کہا۔ بتائیں ہمیں۔ جبران صاحب بغور دیکھنے لگے۔ ہماری بیٹی نتاشا آپ کی ہوئی۔ شکر الحمدللہ۔ بھائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سکینہ بیگم خوشی سے کھڑی ہوئیں۔ نتاشا اور جنید نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب لڑکے لڑکیوں نے جنید کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ خالد صاحب کے موبائل پر کال آئی، جسے سنتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو کنزا ان کے ساتھ تھی، جسے دیکھتے ہی پارس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ مگر گھبراہٹ تو کنزا کو بھی ہوئی تھی، لیکن پارس کو نہیں۔ زاور کو دیکھ کر اس نے بے یقینی سے زاور کو دیکھا، جبکہ زاور نے ایک بار بھی کنزا کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پارس نے اسے کنزا کی تصویر دکھائی تھی۔ کنزا قریب چلتے ہوئے آئی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ آغا جان میں اپنی معصومہ کنزا کو پارس کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوں۔ خالد صاحب نے دل سے مسکراتے ہوئے کنزا کا ہاتھ پارس کے ہاتھ میں دیا۔ محبت یہاں تمام ہوئی۔ سب لوگ ہر حقیقت سے واقف تھے، مگر کچھ باتیں راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ہر راز عیاں ہو یہ بھی ممکن نہیں۔ سب لوگ اب مطمئن تھے اور خوش بھی۔ 6 سال بعد زرنش برتن دھو کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے زاون کے کمرے میں آئی۔ اللہ اللہ زاون، یہ کیا ہے؟ تمہیں بھی اپنے بابا کی طرح مارخور پسند آ گیا۔ ذوحان اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارخور کے اسٹیکرز اپنے ہاتھوں پر لگا رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح تھا، غصے کا تیز۔ ماما یہ اچھے لگتے ہیں نا، ڈونٹ ٹچ اٹ، وہ 5 سال کے بچہ غصے میں ڈانٹ رہا تھا۔ اف، تمہارے باپ نے اپنا سارا غصہ تم میں ڈال دیا ہے۔ آ جاؤ میں تمہیں تیار کروں، نانی کے پاس جانا ہے نا؟ ہانی کے پاس جائیں گے؟ تو اس نے فوراً سے اٹھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہانی اشنا کی بیٹی تھی، جو ذوحان کو کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ ماما بابا، وہ نہاتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ آ جائیں گے بابا کے چمچے نہ ہو۔ وہ اپنے بابا سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتا تھا۔ اس جیسے کپڑے، اس جیسا کھانا، یہاں تک کہ زاور کی پلیٹ کا کھانا اسے سب سے عزیز تھا۔ زاور کی کار آ چکی تھی۔ وہ کب سے کار میں بیٹھا ہارن دے رہا تھا۔ زرنش ذوحان کو لے کر بھاگتے ہوئے آئی۔ زاور ذرا تو صبر کریں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زاور نے آ کر زرنش کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ذوحان کو اپنی گود میں لیا۔ یہ ایک مکمل فیملی تھی، بالکل میں کامل کی طرح، جو خوش تھی۔ انسان اللہ پر توکل کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پارس نے صبر کیا، اس لیے اسے کنزا کا ساتھ ملا۔ زرنش نے خدا پر بھروسہ رکھا، آج وہ مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ زاور سفر پھر شروع کر چکا تھا، عشق حقیقی کا سفر۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔